قائد صاحب، آواز کو پختہ کرنے کے لیے اور پختہ کرنے کے ساتھ ساتھ آواز کو خوبصورت کرنے کے لیے اور خوبصورتی کے ساتھ ساتھ گلے کو کھولنے کے لیے قراء حضرات کیا استعمال کرتے ہیں یا آپ کیا استعمال کرتے ہیں؟ اس کے بارے میں ذرا رہنمائی فرما دیں۔ ماشاء اللہ، سوال تو آپ نے بہت ایک پیارا کیا ہے کہ ایک تو آواز کو پختہ کرنے کے لیے اور دوسرا آواز کو خوبصورت کرنے کے لیے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ گلے کو کھولنے کے لیے، آواز کو کھولنے کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ دیکھیں، اس سوال کے اوپر میں آپ کو اس کا جامع ایک جواب دیتا ہوں بڑا ہی مختصراً، کہ آواز کو پختہ کرنے کے لیے تو پریکٹس، بس پریکٹس 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 پریکٹس، جتنی آپ پریکٹس کریں گے اتنی ہی آپ کی آواز پختہ ہوگی۔ آپ دیکھیں ماشاءاللہ بڑے بڑے قراء حضرات کے ساتھ بڑے بڑے نعت خوان حضرات کے ساتھ میں نے جو ہسٹری چیک کیا، جتنے بڑے بڑے سنگرز جو ہیں ان کو دیکھیں اتنی پریکٹس کہ ہم خود حیران ہو جاتے ہیں کہ دن رات وہ اس کی جو ہے مشق اور ریاض جسے بولتے ہیں ریہرسل وہ کرتے ہیں، تب جا کر بندہ اس قابل ہوتا ہے کہ آواز میں پختگی اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ایک واقعی قوت اور نکھار پیدا ہوتا ہے۔ اور پھر دوسرا، آواز کو خوبصورت کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ تو آواز کو خوبصورت کرنے کے لیے آپ ایک لے بنائیں، سر بنانے کی کوشش کریں، اور پھر خصوصاً جو قراء حضرات ہیں وہ آواز کو خوبصورت کرنے کے لیے اپنے جن قراء کی وہ تقلید کرتے ہیں، جن کو وہ پسند کرتے ہیں، ان کو سنیں، ان کو سننے کے بعد اسی طرح وہ آیتوں کو پڑھنے کی کوشش کریں۔ جب وہ اس طرح پڑھیں گے، اس میں وہ سر بنائیں گے، تب جا کر ان کی آواز میں خوبصورتی اور نکھار پیدا ہوگا۔ یعنی یہ ایک بہت ضروری ہے، ایک تو پریکٹس کے ساتھ سر کا بنانا، سر بنائیں، ٹوٹا پھوٹا بنے، پھر پریکٹس کریں، پھر بنائیں، آواز میں دکھ پیدا کریں، درد پیدا کریں، سریلا کریں، آواز کو خوبصورت کھینچیں، اس کی جو ہے نا جسے کہتے ہیں راگیں بنائیں آپ آواز کی، تب جا کر ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ کی آواز پختہ بھی ہو جائے گی اور پختہ ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کی آواز خوبصورت بھی ہو جائے گی۔ اب آپ پوچھ رہے تھے کہ گلے کو کھولنے کے لیے کیا کرنا چاہیے، تو میں آپ کو اپنی ایک زندگی کا نچوڑ بتاؤں کہ گلے کو کھولنے کے لیے اکثر قراء ہمارے پاس بھی اس چیز کو لے کر بڑے پریشان ہوتے ہیں اور یہ کویسچن کرتے ہیں کہ گلے کو کھولنے کے لیے کیا کرتے ہیں۔ جتنی آپ پریکٹس کریں گے آپ کا گلا کھلے گا، آپ سر بنائیں گے، آپ کی آواز سریلی ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیشہ آپ میڈیسن بھی یوز کریں، ٹھیک ہے، ایک تو پرہیز کریں، پرہیز بہت ضروری ہے، کہتے ہیں پرہیز جو ہے وہ 100 علاج سے بہتر ہے۔ جب تک پرہیز نہیں کریں گے آپ کا گلا کبھی بھی نہیں کھلے گا۔ اور خصوصاً ہمارے پاکستان میں جو ہم کھانے کھاتے ہیں اس میں گھی بہت زیادہ ہوتا ہے، اس میں مسالہ جات بہت زیادہ ہوتے ہیں، اس میں اسپائسز بہت زیادہ ہوتے ہیں، پھر اسپائسز کے ساتھ ساتھ اس میں کھٹاس ہوتی ہے بہت زیادہ، لیموں، اور اس کا استعمال ہمارے اس معاشرے میں بہت زیادہ کیا جاتا ہے۔ تو عرب میں اتنا استعمال نہیں ہوتا اس کا، گھی کا اور ان چیزوں کا، وہ ابلی ہوئی چیزیں زیادہ تر کھاتے ہیں، تو گھی کا استعمال کم کریں اور پھر مرغن غذاؤں سے بچیں۔ یہ میں آپ کو اپنی زندگی کا ایک نچوڑ بتا رہا ہوں، دوائیاں استعمال کریں، لیکن جب تک آپ کا پیٹ ٹھیک نہیں ہوگا، یہ میں آج آپ کو شرطیہ بتا رہا ہوں، میں کوئی حکیم نہیں ہوں یا میں کوئی ڈاکٹر نہیں ہوں، آپ کبھی بھی اپنے پورے زور کے ساتھ اور گلے کو کھول کر تلاوت نہیں کر پائیں گے۔ کیونکہ ایک سنگر، معذرت کے ساتھ میں یہاں پر اس کا ذکر کر رہا ہوں، ایک سنگر سے میں نے سنی تھی یہ بات اور میرے یہ دل کو بڑی لگی تھی یہ بات، کہ انہوں نے کہا کہ ہم رات کو جب سوتے ہیں تو سونے سے پہلے ہم بڑا ہی ہلکا کھانا کھا کے سوتے ہیں، ہم پتلا شوربہ کھاتے ہیں، حالانکہ اتنا مشہور، یعنی اربوں پتی یہ لوگ بھی ہیں اس میں، کافی امیر کبیر ہیں یہ لوگ، لیکن اس کی یہ بات سن کر کہ میں بڑا ہی پتلا چکن کا جو شوربہ ہوتا ہے، حتیٰ کہ میں اس میں کوئی جو ہے گوشت کا پیس بھی نہیں لیتا اور اس کے ساتھ ساتھ آلو بھی نہیں لیتا، میں صرف پتلا شوربہ اور ایک جو ہے چپاتی میں لیتا ہوں، کھانے کے پھر 2 گھنٹے کے بعد میں جا کے سوتا ہوں۔ کیونکہ اس نے جو ایک بات بتائی کہ جب ہم سوتے ہیں تو ہمارے یہ جو بخارات ہیں جو پیٹ سے معدے سے اٹھتے ہیں اور سیدھا گلے پر اثر کرتے ہیں۔ اور میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں عزیزم عبدالباسط صاحب کہ یہ چیز میں نے خود نوٹ کی ہے کہ جس دن ہم ہلکا کھانا کھا کے سوئیں، صبح ہم اٹھتے ہیں تو ہمیں کسی قسم کے غراروں کی، کسی قسم کی میڈیسن لینے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جب ہم مرغن غذا کھا کر سوتے ہیں تو صبح ہمارا گلا خود بخود خراب ہوتا ہے۔ جب تک آپ کا پیٹ ٹھیک نہیں ہوگا، آپ کا معدہ ہلکا نہیں ہوگا، آپ کا گلا کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوگا۔ اور ایک تو سونے سے پہلے کبھی بھی مرغن غذا نہ کھائیں، صبح بے شک کھائیں، آپ استعمال کریں۔ پھر دوسرا، گلے کی حفاظت کریں۔ تیسرا، پھر یہ جو آج کل یہ شربت توت وغیرہ ملتا ہے، اس کے ساتھ اور اچھی سی بھی اور بھی میڈیسنز ہے، یہ ملٹھی جو ہے نا، ملٹھی یہ جو ہے، اس کی جو لکڑی ہے، تلاوت سے پہلے تھوڑا سا اس کا ٹکڑا تھوڑا سا لے کر، کیونکہ یہ گرم بھی ہوتا ہے، زیادہ بھی نہیں، یہ چبا لیا کریں انشاءاللہ العزیز۔ میں اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہوں کہ آپ کے گلے کو کبھی بھی کچھ نہیں ہوگا۔ انشاءاللہ، جزاک اللہ خیر۔